خوش آمدید۔ آج ہم ذرا پیچھے جا رہے ہیں 1990 کے کراچی میں، اور بات کر رہے ہیں ایک بہت کہہ لیں کہ مشہور لیکن انتہائی متنازع پولیس آفیسر ذیشان کاظمی کی۔ جی بالکل، ایک ایسا نام جس کے ساتھ بہت سی کہانیاں جڑی ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس ایک تحریر ہے، ذیشان کاظمی، ایک متنازع پولیس آفیسر کا عروج و زوال۔ تو آج کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سب کیسے ہوا، ان کا عروج، پھر وہ اختیارات کا معاملہ، اور انجام اتنا بھیانک کیوں۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، اس پورے دور کی عکاسی کرتی ہے نا؟ صحیح۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو وہ وقت سمجھنا ضروری ہے۔ 1990 کا کراچی مطلب شدید تشدد تھا ہر طرف، خاص طور پر MQM سے جڑے معاملات۔ ہاں، وہ آپریشنز والا دور۔ جی، تو ریاست نے فیصلہ کیا آپریشن کا۔ پہلے فوج نے کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوئے شاید، تو پھر یہ ذمہ داری ملی سندھ پولیس کو۔ اور اس کے لیے سورس کہتا ہے کہ بڑے خطرناک قسم کے افسران کی ضرورت تھی۔ بالکل، ایسے افسران جنہیں ایک طرح سے آپ کہیں لائسنس ٹو کل دے کر کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ اور انہی افسران میں پھر نام آتا ہے ذیشان کاظمی کا، جو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مہاجر تھے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں آئے ہی MQM کی سفارش پر تھے، یعنی MQM کی پرچی پر۔ کمال ہے، یعنی جس پارٹی کی سفارش پر آئے اسی کے لیے بعد میں موت کا پروانہ ثابت ہوئے۔ سورس میں ایسا ہی لکھا ہے۔ وہ بہت تیزی سے اوپر گئے، انسپیکٹر بنے، اور اپنے علاقے میں کھوکھرا پار، ملیر، وہاں تو جیسے انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی۔ جی بالکل، اور عجیب و غریب حکم نامے بھی جاری کرتے تھے، خوف پھیلانے کے لیے شاید۔ جیسے وہ کلف والے کپڑے یا جینز پر پابندی۔ ہاں، اسی قسم کی، مطلب اپنی دھاک بٹھانا مقصد تھا۔ تو یہیں سے وہ طاقت کے غلط استعمال والی کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ریٹ تھا، کسی کو پکڑ لیا تو 2 لاکھ سے کم میں تو چھوڑنا ہی نہیں۔ 2 لاکھ روپے اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی رقم تھی، اور کروڑوں کی کرپشن کی باتیں بھی ہیں۔ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نوکوں کی گڈیاں پینٹ شرٹ میں مطلب بھر کر گھر لے جاتے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور ایک بار تو باقاعدہ پکڑے بھی گئے 22,000 روپے رشوت لیتے ہوئے۔ کچھ سنگین الزامات بھی ہیں، جنسی زیادتیوں تک کے۔ اور اپنے مخبروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا عجیب تھا، کبھی بہت خیال رکھا، کبھی بلا وجہ جیل میں ڈال دیا، مطلب کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ جعلی مقابلے، لاشوں کی سینچری والی بات۔ ہاں، وہ ایک اور پہلو ہے، نام کمانے کا یا شاید ترقی پانے کا طریقہ بن گیا تھا یہ۔ وہ واقعہ کہ لاک اپ سے 2 بندے نکالے، لیاقت آباد لے جا کر مار دیا۔ جی، اور فوٹوگرافر سے کہا کہ پہلے ہتکڑیاں کھولنا پھر تصویر لینا، تاکہ مقابلہ اصلی لگے۔ بالکل جیسے افسروں میں ایک دوڑ لگی تھی کہ کون پہلے 100 انکاؤنٹر پورے کرتا ہے۔ اور یہ الطاف حسین کا خوف، الطاف فوبیا۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ کہتے ہیں اخباروں سے ان کی تصویریں کٹوا دیتے تھے، ڈراؤنے خواب آنے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اور اسی دوران ان کی چودھری اسلم سے بھی چھپکلش چل رہی تھی؟ جی، سخت پروفیشنل دشمنی تھی۔ ایک ٹاسک تھا طور خان کا، جو شاید اسلم صاحب نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ کاظمی نے کر دیا۔ جی، اور اس سے کاظمی کا قد بہت بڑھ گیا۔ ایک سورس میں لکھا ہے کہ اسلم نے کہا بھی تھا، ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے۔ واہ، تو مطلب مقابلہ سخت تھا۔ جی، اور کاظمی شاید واحد افسر تھے جن کی دشمنی MQM حقیقی سے بھی تھی۔ یہ بھی ایک الگ پہلو ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ سب عروج تھا، پھر زوال کیسے شروع ہوا؟ مرتضی بھٹو کا قتل۔ جی، سپٹمبر 1996 وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس رات 2 پلان تھے، یا تو صرف مرتضی بھٹو کی گاڑی کو آگے جانے دیا جائے گارڈز کو روک کر، وہ تھا پلان A، اور پلان B، یا پھر جب وہ کہیں اکیلے ہوں تب ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اور کاظمی اس ٹیم میں شامل تھے جس نے وہ انکاؤنٹر کیا۔ اوہ، تو اس کے بعد پھر ضمانت نہیں ہوئی؟ جی، جب عدالت نے ضمانت مسترد کی تو کاظمی فرار ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ اور پرانے ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ بالکل، مشکل وقت میں کہتے ہیں کوئی ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ فراری کے دوران ان کو خطرہ کہاں سے تھا؟ 3 طرف سے ذکر ہے۔ جی، ایک تو ظاہر ہے MQM سے، دوسرا پیپلز پارٹی، خاص طور پر مرتضی بھٹو کے قتل کا بدلہ لینے والے آصفہ بھٹو کا ذکر ہے ان سے، اور تیسرا
تیسرا ان کے اپنے پرانے حساس رابطوں سے، یعنی شاید وہ لوگ جن کے لیے وہ کام کرتے تھے یا جن کے راز وہ جانتے تھے۔ تو ان حالات میں انہوں نے کراچی کے انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان پر بھروسہ کیا؟ ہاں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ شعیب خان نے انہیں بھٹو خاندان کے حوالے کرنے کا پلان بنایا تھا، اور پھر ان پر شدید تشدد کیا گیا اور پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لاش خالد ولید روڈ کے پاس ایک کچرا کنڈی سے ملی۔ کتنا بھیانک انجام! تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ الزام کس پر لگا؟ شروع میں تو شک MQM پر ہی گیا تھا، لیکن پھر 2006 میں پولیس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ آئی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں مرتضی بھٹو کے حامیوں کے ایک گروپ شہید ذوالفقار کے عسکری ونگ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن کچھ لوگ پولیس کے اندر کی دشمنی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہ تھیوری بھی ہے کہ شاید محکمے کے اندر ہی ان کے مخالفین تھے، کوئی اینٹی لابی جس نے انہیں راستے سے ہٹایا۔ تو حقیقت کیا تھی؟ یہ شاید کبھی پتہ نہ چلے۔ بالکل، لیکن کاظمی کی کہانی وہ اس تاریخ دور کی ایک علامت ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے خود خوف، دہشت، کرپشن کا حصہ بن گئے تھے۔ جیسا کہ سورس کہتا ہے، آغاز جتنا تابناک تھا، انجام اس سے کہیں زیادہ بھیانک رہا۔ جی، اور شاید ماضی کی ان تلخ حقیقتوں کو سمجھنا مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے بس ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، وہ شدید دباؤ، صحیح اور غلط کے درمیان وہ دھندلی لکیریں، کیا ذیشان کاظمی کا کوئی اور انجام ہو سکتا تھا؟ یا ایسے ماحول میں ان جیسے کردار کا مقدر شاید یہی ہوتا؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.